اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قائم ٹی وی کے ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن، اور آج جس طرح کے تمام عالم اسلام میں 18 رمضان المبارک یعنی شب ضربت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ظالماً وہ دن شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں ہمارا پہلا امام اس کائنات میں شہید کر دیا گیا، اور صرف وہ امام ان زمین پر چلنے والے ناقص بشر کا نہیں بلکہ عرش فرش کی تمام مخلوقات کا امام بنا کر بھیجا گیا، اور اس کا پورا متعارفہ قرآن مبین کے اندر خداوند متعال نے متعدد دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی وہ شے ہے، علی خداوند متعال کی وہ نعمت ہے اس قوم کے اوپر۔ اور نعمت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ سورۃ الرحمن کی تفسیر کے اندر ہوئے علامہ ابن مرویہ نے اپنی تفسیر در منشور کے اندر لکھا کہ میں روایت لیتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ روایت لیتے ہیں انس ابن مالک سے، کہ جب رسول نے ان آیات مبینہ کی تلاوت فرمانا شروع کی سورۃ الرحمن کی، تو آپ نے فرمایا کہ جو سورۃ الرحمن میں ذکر ہوا ہے کن چیزوں کا؟ مرج البحرین یلتقیان، جو دو دریاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ جو دو آپس میں مل نہیں سکتے، وہ اس سے مراد ایک علی ہے اور ایک زہرا ہے، اور جو بیچ میں جو لائن ہے جو خط خشیدہ ہے وہ رسالت کی لائن ہے، اور جو یہ میرے اور آپ کے سامنے لولو و مرجان ہے یہ حسن و حسین ہے۔ اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی قسم خدا کی ان نعمتوں کا میرے اور آپ کے پاس کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ کیا کہنے اس امیر کائنات کے۔ دیکھیں وہ امیر کائنات مجھے اور آپ کو حد نگاہ اس دنیا میں کس طرح اپنی لائف گزارنی ہے وہ سبب بتاتا جا رہا ہے اس دنیا میں۔ اب دیکھیں اگر آپ یہ سارا سفر دیکھیں مولا کائنات کا، مولا کائنات کا سفر شروع ہو رہا ہے 13 رجب سے، کعبے کی اندر پیدائش سے 16 رجب المرجب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر آ کے تلاوت فرما رہے ہیں قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا گئے۔ اور پھر وہ تمام اگر آپ ساری اس 10 سال کی عمر میں جو مولا کائنات نے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام جو ظاہری لے کر آئے، کیونکہ علی تو وہ شے ہے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اول خلق اللہ نوری، خداوند متعال نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور پھر بے اختیار فرمایا کہ پھر میرے نور سے میرے تمام اہل و عیال کو خلق کیا گیا، یعنی علی، حسین، حسن، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ تو جب اس واقعے سے 10 سال کی عمر سے لے کر اور 19 رمضان المبارک سجدے میں شہادت تک رسول کی نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے میرے امام کائنات میرے اور آپ کے سامنے آئے ہیں، اور پھر انسان کے لیے تا قیامت تک میرے مولا وہ چیزیں دے گئے ہیں کہ جس سے انسان خداوند متعال سے کنیکٹ کر سکتا ہے، جس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل جو مولا نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو، جو کہ جب ہم سب عراق اور نجف اشرف کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو ضرور بضرور جب نجف اشرف کے شہر میں ہوتے ہیں تو حضرت کمیل کے روضے پر سلام پیش کرنا مولا علی کے صحابی بڑا جو ہے کتابوں میں اس کی بڑی فضیلت لکھی گئی۔ مولا نے ان کو دعا یہ تعلیم کروائی، اور اس دعا کا اگر آپ لطف دیکھ لیں، یا ربی یا ربی یا رب انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستغشین، اے پالنے والے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک ذلیل ضعیف مسکین آدمی ہوں۔ دیکھیں ضعیف ذلیل مسکین کہیں بھی ان سے مراد یہ نہیں کہ جو جس کو ہم اپنے عام لفظوں میں لے لیتے ہیں کہ یہ مسکین ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں وہ مسکین، جو بزرگ ہو گیا وہ ضعیف، نہیں۔
ضعیف وہ ہوتا ہے جو لاچار ہو جاتا ہے، اور میں اور آپ لاچار اس لیے ہیں کہ میری زندگی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پالنے والے کا کنٹرول ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز میں سجدہ آخر میں جاتے ہیں تو ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، پالنے والے تو رحم کر، کیونکہ میں تو ضعیف ہوں، میں تو لاچار ہوں، میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر خدا کا وہ نام یا سری الرضا، یہ دعائے کمیل کی ان آخری الفاظ میں سے ہے جو مولا نے حضرت کمیل کو تعلیم کروا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے پالنے والے، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ اور مجھے علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کا یہ جملہ یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایک حلقہ احباب ہو اور اس کے اندر کوئی ناراض ہو جائے تو جو سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس تمام دولت شہرت عزت جو ہماری نظر میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اگر وہ ہے تو اس کو منانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر اس کائنات میں دیکھو گے تو جو سب سے بڑا مالک یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، وہ پالنے والا سری الرضا ہے، بہت جلدی راضی ہو جانے والا۔ اس مولا نے مجھے اور آپ کو زندگی گزر بسر کرنے کے واقعات سمجھا، اور اس کے بعد دیکھیں جو کوفہ کے جو پھر حالات ہوئے، میں ساری تاریخوں کے اوپر کیونکہ رخ کرتے ہوئے جو مین چیزیں ہیں، جو مولا کے کردار ہے اور مولا کے جو کام ہے، وہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ تک اس کو جلد سے جلد منتقل کروں اس کم دقائق میں۔ تو مولا جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو وہ حالت ہے کوفہ کی، دیکھیں آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، جب وہ نجف اشرف جاتے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مولا علی کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور جب مولا علی کے گھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا بتا کیا یہ مولا کا گھر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مولا گورنر ہیں اس ٹائم کے، اور مولا کا گھر اتنا ہے کہ وہاں ایک عام بندہ ٹانگ پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اس علی کی فضیلت ہے کہ تمام حکومت کو اپنے دسترس میں کرتے ہوئے بھی میرے مولا نے اس قوم سے کچھ نہیں لیا، بلکہ البتہ علم دی، اور بے اختیار مسجد کوفہ کے ممبر پر آ کے مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں روٹی، کپڑا، مکان اور علم دوں گا، علم۔ اور کوفے کے تمام یتیموں، اگر تم سے کوئی آئندہ کہے نا کہ تم یتیم ہو تو کہنا نہیں، میرے تو بابا علی ہیں، میرے تو بابا علی ہیں میرے ساتھ۔ تو خدا کی قسم کتنا خوبصورت میرے مولا ایک معاشرے کو نظریہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے جب 18 رمضان المبارک کا افطار آیا تو میرے مولا اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم صلوات اللہ السلام اللہ علیہا کے گھر پر افطار کے لیے تشریف لے گئے، تو بی بی نے ایک نمک رکھا اور شربت کا گلاس رکھا، تو مولا امیر کائنات نے فرمایا بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ سنتے ہی بی بی ام کلثوم صلوات اللہ السلام اللہ علیہا نے یہ سنتے ہی بے اختیار نمک کو اٹھا لیا۔ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نمک رکھ دیجیے اور شربت کو لے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور رات بھر مولا اپنے گھر میں اپنے آنگن میں ٹھہرتے رہے اور بے اختیار فرماتے تھے حسن مجتبیٰ فجر میں کتنا وقت رہ گیا ہے، فجر میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ آج مولا کے اس وقت کو دیکھ کے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کا دل بھی قرار پہ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر میرے مولا اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلنا شروع ہے تو مولا نے مرغابیاں پالی ہوئی تھی اپنے گھر میں، وہ مرغابیاں کہ جو حضرت قمبر نے مسجد کوفہ میں تب بلائی تھی کہ جب مولا نے کہا تھا اے قمبر ان مرغابی جو یہ اڑ رہی ہیں ان کو آواز دے، تو یہ مولا کے گھر میں پلتی تھیں۔ اور جب مولا نکلنے لگے تو سب نے مولا کے ابا کے دامن کو تھام لیا کہ مولا آج مسجد نہ جائیں۔ مسجد میں داخل ہونے لگے تو مسجد کوفہ کے دروازے پر ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ دیکھیں تبھی کیسے اوندھا الٹا لیٹنا منع ہے، یہ اسلام کی روح سے منع ہے الٹا لیٹنا۔ الٹا لیٹا ہوا تھا تو مولا نے اس کو جگایا اور کہا اٹھ اور خدا بندے متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز۔ اور مولا تلوار دیکھ رہے، مولا جانتے ہیں کہ یہ اب مجھے قتل کرے گا۔ اس کے بعد اس کو اٹھایا اور جب
مولا اپنے اس نماز کی جو اذان کے لیے مولا نے خود اذان دی ہے کوفہ میں، اور ایسی اذان کہ جبرائیل عرش پر روئے ہیں، اور اذان دے کر جب میرا مولا اترا اور 2 رکعت نماز نوافل ادا کر رہے تھے کہ آخری سجدے میں تلوار وہاں آ کر پڑی کہ جہاں میرے مولا کو جنگ خندق میں ضرب پڑی تھی۔ اور جب یہ سارا واقعات پھر آپ جانتے ہیں، جب ابن ملجم کو ہاتھ باندھ کر لایا گیا تو مولا نے کہا کہ کیا تم میرا لقب مشکل کشا نہیں جانتے؟ اس کے ہاتھ کھول دو، اور یہ روزے سے ہے، یہ پیاسا ہے، بے اختیار فرمایا جو رات کو شربت جو چھوڑ دیا تھا وہ لا کے اس کو پلا دو۔ اللہ اکبر، جو اپنے قاتل کو شربت پلا رہا ہو اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ صورت پیوند جہاں بود